مگر ریان کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ لانچ میں بیٹھ کر مزے سے کہنے لگا، اپی باہر گرمی تھی، مجھے پانی پلا دیں۔ مناہل کو اس پر غصہ تو بہت آیا مگر ابھی سے کام تھا۔ تو یہ لو اب بتاؤ۔ ٹھنڈے پانی کا گلاس اسے تھما دیا۔ گفتگو بہت طویل ہے لہٰذا ناشتے کی میز پر بات ہوگی۔ پانی پیتے ہی وہ رفو چکر ہو گیا۔ مما دیکھ رہی ہیں آپ، تمہارا ہی بھائی ہے۔ انہوں نے کندھے اچکائے تھے۔ ناچار مناہل نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ پیچھے ہی انم تھی۔ شہریار اور اس کے دوست اسد ملک اور قربان آرائیں لاؤنج میں بیٹھے مووی دیکھ رہے تھے۔ یار یہ دروازے پر شور کیسا ہے؟ اسد ملک کے کان زیادہ تیز تھے۔ اتنے میں چوکیدار اندر داخل ہوا تھا۔ صاحب جی غضب ہو گیا، چودھری صاحب آئے ہیں۔ دادا جی؟ شہریار کھڑا ہوا۔ وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں آ سکتے برخوردار؟ نہ صرف ہم آئے ہیں بلکہ تمہارے لیے بزنس بھی لائے ہیں۔ وہ مونچھوں کا تاؤ دیتے ہوئے بولے، پر دادا جی آپ تو آج تک کبھی کراچی نہیں آئے، پھر آج کیسے؟ اپنے پوتے کو تنہا کیسے چھوڑ دیتا؟ کل کلاں کو تم سے غلطی ہو گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور ہاں ایک بات بتا، کیا گھر آنے والوں کو پانی وانی کا نہیں پوچھے گا؟ چودھری صاحب نے میز پر چپس، نمکو، کولڈ ڈرنک کی خالی بوتلیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں دادا جی؟ اسد نے جلدی جلدی گلاس میں پانی انڈیلا تھا۔ یہ بکروں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ قربان فی الحال فارغ تھا، اس لیے آوازوں پر فوراً متوجہ ہوا۔ پوتا صرف بکروں کی آوازیں نہیں بلکہ بکرے بھی ہیں۔ کیا دادا جی؟ بکرے آپ فارم ہاؤس میں لے جا سکتے تھے؟ بھئی کراچی میں سفر کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ بکرے یہیں لے آتا ہوں، تمہارے ساتھ رہ بھی لوں گا، اسی طرح تم کچھ بزنس بھی سیکھ جاؤ گے۔ شہریار سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا جبکہ قربان نے ٹھنڈی آہ بھر کر LED آف کر دی تھی۔ جب دادا جی کے سامنے فلم دیکھنے سے تو رہے۔ اتنے اونچے تڑنگے بکرے، شاندار اعلیٰ نسل، اور کتنے خوبصورت کلرز ہیں ان کے۔ ریان اس وقت بڑے اچھے موڈ میں بکروں کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا۔ کیا قیمت ہوگی ان کی؟ ریان مناہل تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے پوچھ رہی تھی۔ قیمت آپ ہی بکروں والا آدمی کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی بکرا 50,000 سے کم کا نہیں ہے۔ ہاں 50,000 سے اوپر کی بات کریں، جتنا چاہے مہنگا مل جائے۔ اور ران کتنے کی ملے گی؟ مناہل نے اسی انداز میں پوچھا۔ کیا پاگل ہو گئی ہیں؟ بھلا کوئی زندہ بکرے کی ران کیسے دے گا؟ برابر میں بیٹھی دادو نے اسے ایک دھموکا جڑا تھا۔ دادو، مناہل نے احتجاج کیا۔ چلو ہم چلتے ہیں، دیکھ کر آتے ہیں۔ مناہل اٹھی۔ بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے منہ اٹھا کر کسی کے گھر جانے کی۔ ریان تم بھی تمیز دار بنو، مما نے کھرکا۔ ایک تو آپ لوگ بھی نا۔ پاپا کو آنے دیں، آپ کی ساری شکایتیں میں انہی سے کروں گی۔ مما مجھے تو لگتا ہے یہ پاگل ہو جائے گی، کوئی بات نہیں سنتی۔ کیا بنے گا اس کا؟ کیسے شادی کروں گی اس کی؟ مما اس کے انداز پر پریشان تھی۔ فکر نہ کرو، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، دادو نے تسلی دی۔ اگلے دن ریان پلیز مجھے ایک بار بکرے والے بنگلے لے چلو، میرا پیارا بھائی ہے نا۔ اب ہی لے تو جاؤں مگر دادو اور مما کو معلوم ہو گیا تو شامت آ جائے گی، اسے پٹائی ڈانٹ سے ڈر لگتا تھا۔ ریان کچھ نہیں ہوگا، بس ہم جائیں گے اور آ جائیں گے۔ سپہر کے وقت مما اور دادو اپنے کمروں میں تھی۔ انم نے مناہل کو کمرے سے بے دخل کر دیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو مناہل نے پورا گھر اکٹھا کر لینا تھا مگر آج تو اسے کام تھا۔ بہن بھائی باہر نکلے تھے۔ دیکھو اگر مما یا دادو ہمارا پوچھیں تو کہہ دینا کہ ہم آئس کریم پارلر گئے ہیں۔ ریان نے خان بابا سے کہا تھا مگر کچھ نہیں، بس ہم اب بھی آتے ہیں۔ برابر والے بنگلے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لگتا تھا کہ ہر ایک کو اندر جانے کی آزادی تھی۔ وہ دونوں بھی مزے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ خوبصورت بنگلے کے ساتھ لان بھی خوبصورت تھا مگر وہ ان خوبصورت بکروں کی اماج گاہ بنا ہوا تھا۔ مضبوط کھونٹے گاڑنے کی وجہ سے گھاس متاثر ہوئی تھی۔ بچوں اور لڑکوں کی ٹولیاں موجود تھیں۔ ان میں صرف واحد لڑکی مناہل تھی۔ دو نگران آنے والوں کو بکروں کی قیمتیں اور نسل کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ریان بھی ان میں شامل ہو گیا تھا بلکہ مناہل کو کچھ اور ناپ سوجا۔ وہ موبائل سے تصویریں اور مووی بنانے لگی، نپے تلے انداز میں بکروں کو دور سے ہاتھ لگاتی ادھر ادھر جاتی ہوئی۔ وہ شہریار کو ہرنی کی طرح کلانچے بھرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اونچی پونی ٹیل کے ساتھ براؤن جینز، پرنک ڈھیلی ڈھالی قمیض پر پٹی نما دوپٹہ تھا جو شاید یہیں کے لیے لیا گیا تھا۔ ادھر بکروں کی ویڈیو بناتے بناتے اس کا موبائل تھوڑا سا اوپر ہوا
اور اس نے شہریار اور قربان کو اپنی طرف متوجہ پایا تو ایک لمحے کو شرمسار ہوئی تھی، پھر اس نے نامحسوس انداز میں 1-2 سیکنڈ کی مزید ویڈیو بنا کر بیل آف کیا تھا اور اپنے پتلے سے دوپٹے کو پھیلا دیا تھا۔ ریحان چلیں 1 منٹ آپی، آپ باہر کی طرف جائیں، میں آ رہا ہوں۔